ہم ڈیروی ہیں اور ڈیرے کے لیے کھڑے ہیں، پھر ڈیرے کو ترقی ہوگی۔ اس سے گولڈن ٹائم کبھی آئے گا نہیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کا گورنر ہے۔ اگر یہ نہ ڈیرا کو لاہور بنا سکے تو پھر کون بنائے گا؟ اس فاؤنڈیشن کا کام فکری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہ لوگ اپنے مسائل کا حل اس فاؤنڈیشن میں سمجھیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی کی کوئی فرقہ پرستی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں 3 سال سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ڈیرے کو بھی وقت دیں، اور 9 ستمبر کو ہم اسی فکر کو رحمت کائنات فاؤنڈیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی صفت ہے اس کو اجاگر کرنے آ رہے ہیں۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ نشر کی کہ ہم نے پورے یورپ میں اپنے نمائندوں کو کہا کہ سروے کرو کہ ان لوگوں نے حضور کی ذات کو کیوں ہدف بنایا ہے۔ تو جو رپورٹ انہوں نے 3 مہینے بعد نشر کی وہ رپورٹ یہ تھی کہ 95% گورا جانتا ہی نہیں کہ حضور ہیں کون۔ بندہ کا نام اسعد محمود ہے۔ مکہ میں رہنے کی نسبت سے یہ لقب مجھے طالب علمی کے دور میں مل گیا جب میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا، اسعد محمود مکی۔ اور ہمارا خاندان 1953 میں فیصل آباد سے مکہ مکرمہ مہاجر ہوا، اور ڈیرہ کے اعتبار سے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مفتی صاحب محمود رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے گھروں میں ہی قیام فرماتے تھے اور ہم ان کی خدمت میں تھے، اور اسی طرح حضرت مولانا بھی۔ واقعتاً دل انگلینڈ ہے جو دنیا کا دل ہے، سیاست کا، نظم الاوقات کا، اور اپنا کام کرنے کی دھن، یہ ساری چیزیں ہمیں وہ پڑھائی کے دوران محسوس ہوئی۔ تو جب مکہ معظمہ واپسی ہوئی 85 میں، تو ہمارے حضرت مرشد اور ہمارے چچا زاد بھائی بھی مولانا عبدالحفیظ صاحب میری بار بار کے سوال جواب دیکھ کے فرمانے لگے کہ دنیا میں اس وقت ایک فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، یا مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یا مسلمان سخت گیر ہوتے ہیں، یا مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ فرقہ واریت ہے۔ تو اس پر انہوں نے مجھے یہ گائیڈ لائن دی کہ ایک ایسی تنظیم بناؤ جو پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرچار کرے، اس سے خود بخود مسلمانوں کی اصلیت جو ہے نا وہ اجاگر ہوگی۔ تو تقریباً 2015 میں اسلام آباد میں ہم نے رحمت کائنات فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی برائے فروغ سیرت طیبہ، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس کا پرچار ہو رہا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کا کام فکری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح ملکی اور عالمی حالات میں پیش کیا جائے کہ لوگ اپنے مسائل کا حل اس فاؤنڈیشن میں سمجھیں، اور یہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی کی کوئی فرقہ پرستی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں 3 سال سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ڈیرے کو بھی وقت دیں، ڈیرہ میں بھی رحمت کائنات فاؤنڈیشن ایک سیرت کانفرنس کرے اور اس کام کی فکر جو ہے وہ اس کی بنیاد بنائے۔ اس سلسلے میں میں حاضر ہوا تھا، اللہ جزا دے، 4-5 میٹنگیں ہمیں ایسی مل گئیں جو اس شہر کے مستقبل کے فکر مند لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی۔ تو ہم نے الحمدللہ ہال یہاں بک کروا لیا ہے، غالباً شان ہال ہے، اور 9 ستمبر کو ہم اسی فکر کو رحمت کائنات فاؤنڈیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی صفت ہے اس کو اجاگر کرنے آ رہے ہیں۔ کوئی دیندار ہو، کوئی تاجر ہو، یا کوئی حکومت میں ہو، سب کو پر یہ صفت لاگو ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اپنے اندر حضور کے اس مزاج کو غالب کرے کہ مجھے مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ یہ جو صفت ہے، یہ جو مزاج ہے، یہ مفقود ہے۔ میں عرض کرتا ہوں عالمی طاقتوں سے لے کر ایک شعور تک اس صفت سے محروم ہے، حالانکہ یہ صفت ہمارے اسلام کا لازمی جز ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کو اس صفت سے متصف کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو اس کو اجاگر کرنا ہے، یہ ہماری رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے مقصد اعلیٰ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک دروازہ ہے، بالکل نیا دروازہ ہے، جس کو خود ہم نے بھی کئی 50-60 سال سوچا نہیں تھا۔ یہ سوچا اس وقت جب ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر نبی اکرم کی ذات کو ہدف بنایا گیا، پورا یورپ ان کی توہین کرنا ایک عزت سمجھ رہا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ الجزیرہ نیٹ ورک جب یہ اتنا معروف مشہور نہیں تھا، عربوں میں ہم پڑھتے تھے، اس کی ویب سائٹ ہوتی تھی۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ نشر کی کہ ہم نے پورے یورپ میں اپنے نمائندوں کو کہا کہ سروے کرو کہ ان لوگوں نے حضور کی ذات کو کیوں
ہدف بنایا ہے۔ تو جو رپورٹ انہوں نے 3 مہینے بعد نشر کی، وہ رپورٹ یہ تھی کہ 95% گورا جانتا ہی نہیں کہ حضور ہیں کون۔ اب اٹس مین کہ وہ ایک ہدف تھا، ٹارگٹ تھا۔ کیوں تھا ٹارگٹ؟ ٹارگٹ کون بناتے ہیں؟ وہ ہمارے ملک کے دیگر ممالک کے پالیسی ادارے بناتے ہیں۔ عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھی کہ حضور کون ہے اور کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے۔ 95% لوگوں کو حضور کا پتہ نہیں تھا اور 5% لوگوں کو حضور کا کچھ پتہ تھا، اور اس ٹارگٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلام عالمی اداروں کی رپورٹوں میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب قرار دے دیا گیا تھا۔ اس اسلام کو گوروں تک روکنے کے لیے انہوں نے یہ بھونڈا طریقہ اختیار کیا، اور آپ اس بات سے حیران ہوں گے، بندہ چونکہ رہتا ہے انٹرنیشنل سٹی میں اور وہاں پر عالمی رپورٹیں بہت پڑھتے ہیں، جن جن ملکوں میں سب سے زیادہ سختی تھی حضور کی توہین کی، وہاں سب سے زیادہ اسلام کی رپورٹیں نشر ہوئیں۔ کہ فطرت اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ یہ جو دبایا جاتا ہے یہ اتنا ابھرتا ہے۔ جن لوگوں پر ہمارے داعیین، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ دعوت پہنچانے سے قاصر تھے، ان کی حکومتوں نے یہ سبب خود بنا دیا کہ اسلام پر حملہ ور ہو کے۔ تو اب اس وقت صورتحال یورپ امریکہ کی یہ ہے کہ حضور کی گستاخی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے، سفیروں نے اور خود مسلمان پولیٹکس نے جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منوا لیا کہ اگر آپ نے حضور کی اتباع نہیں کرنی وہ آپ کی مرضی، لیکن 1.5 ارب 2 ارب مسلمانوں کا دل تو نہ توڑیں، وہ ان کا تو دل جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر برطانیہ کو خود سنا ہے، براہ راست سنا ہے، کہ ہم قانون بنا رہے ہیں پوری دنیا میں حضور کی گستاخی کو جرم قرار دیا جائے، لیکن یہ اس لیے نہیں بنا رہے کہ ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں کہ 1.5 سے 2 ارب جو مسلمان ہیں ان کا دل دکھتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لاجک ہے۔ اب اس لاجک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فرقہ واریت کے طور پر نہیں بنا رہے، بلکہ باقاعدہ طور پر کسی دل آزاری نہ ہو۔ تو اب الحمدللہ وہ حالات نہیں۔ اب ہمارے ملک میں یقیناً اس کی اب زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی تقسیموں سے نکلیں۔ اب دیکھیں کل کی جو میٹنگ تھی آپ کی، اس میں سب سے خوشی کی بڑی بات باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو یہ نظر آئی کہ سب نے فوکس ڈیرا کو کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ ٹھیک ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں یا ہم سنی ہیں یا ہم جماعت اسلامی ہیں۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم ڈیروی ہیں اور ڈیرے کے لیے کھڑے ہیں، پھر ڈیرے کو ترقی ہوگی۔ اس سے گولڈن ٹائم کبھی آئے گا نہیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کا گورنر ہے۔ اگر یہ نہ ڈیرا کو لاہور بنا سکے تو پھر کون بنائے گا؟ ساری ترقی، ساری فرقہ واریت کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ اسی دور میں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔